اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ حمدا کثیرا والصلاة والسلام علی رسولہ محمد سید الخلق والامم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ شہزادی کونین فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اور شادی کا بیان ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس بیان کو دونوں جہانوں میں میرے لیے اور آپ کے لیے تمام دنیا کی نفع کا باعث بنائے، دارالنعیم میں داخلے کا سبب بنائے اور ہماری مغفرت فرمائے۔ فَإِنَّهُ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ وَإِنَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دولت عظمیٰ کی درخواست کی، آپ کا رشتہ طلب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمۃ الزہرا کے کم عمر ہونے کا عذر فرما دیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے گھر والوں نے مشورہ دیا کہ آپ جا کر رشتہ مانگیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرماتے ہوئے خود حاضر ہو کر زبانی عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فوراً اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوا اور اللہ نے فرمایا کہ آپ ان کی عرض کو قبول فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت علی کی درخواست کو قبول کیا، تو اس سے معلوم ہوا کہ منگنی میں یہ تمام بکھیڑے جن کا آج کل رواج ہے سب لغو اور سنت کے خلاف ہیں، بس زبانی پیغام اور زبانی جواب ہی کافی ہوتا ہے، جیسے کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت علی کی سنت ہے، ہمیں معلوم ہوا۔ تو اس وقت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 15.5 سال اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 21 سال تھی، اور اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ اس عمر کے بعد نکاح میں توقف کرنا اچھا نہیں ہوتا، لڑکا لڑکی کی جب اتنی عمر ہو جائے تو ان کا نکاح کر دینا چاہیے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ دلہا دلہن کی عمر میں جوڑ ہونے کا بھی لحاظ رکھنا مناسب ہے، اور یہ ہماری نبی کی سنت ہے اور طریقہ ہے، اور آپ نے ہمیں امت کو یہ سکھایا ہے کہ بچے کی شادی جو ہے وہ کیسے کرنی ہے، اور بہتر یہ ہے کہ دلہا عمر میں کسی قدر دلہن سے بڑا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاؤ اور ابوبکر عمر عثمان طلحہ زبیر اور ایک جماعت انصار کو بلا کر لاؤ۔ تو اس سے معلوم ہوا ہمیں کہ نکاح کی مجلس میں اپنے خاص لوگوں کو بلانا کچھ مذائقے کی بات نہیں، اور حکمت اس میں یہ ہوتی ہے کہ نکاح کی شہرت ہو جائے جو کہ مقصود ہے، مگر اس اجتماع میں زیادہ اہتمام اور کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ وقت پر بلا تکلف 2-4 آدمی قریب نزدیک جمع ہو جائیں تو نکاح کر دینا چاہیے۔ تو یہ سب حضرات حاضر ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھ کر نکاح کر دیا، اور اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ باپ کا چھپے چھپے پھرنا یہ بھی خلاف سنت ہے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ باپ خود اپنی لڑکی کا نکاح پڑھائے، جو کہ ہماری نبی کی سنت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 400 مسکال چاندی مہر مقرر کیا۔ فاطمۃ الزہرا کا حق مہر 400 مسکال چاندی مقرر کیا گیا ہے، 131 تولہ 3 ماشا وزن کی یہ چاندی بنتی ہے۔ تو مہر فاطمی اگر رکھنا ہو تو اس قیمت کے برابر اس وقت کے اعتبار سے جب کہ مہر ادا کیا جائے اتنی ہی قیمت ادا کر دی جائے، اتنی ہی چاندی کی قیمت ادا کر دی جائے۔ تو یہ مہر فاطمی ہے، اور مہر فاطمی کا مقرر کرنا جو ہے کافی برکت کا باعث ہے، اور زیادہ لمبا چوڑا حق مہر مقرر کرنا بھی خلاف سنت ہے، اور اگر کسی کو وسعت ہو تو وہ زیادہ بھی رکھ سکتا ہے، لیکن مہر فاطمی رکھنا جو ہے وہ برکت کا باعث ہوگا، تو اس سے کم بھی مناسب ہے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تھال منگوایا کھجوروں کا، اور حاضرین کو وہ تقسیم کر دی گئی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ایمن جو آپ کی باندی تھیں ان کے ہمراہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بھیج دیا۔ تو ہماری بہنوں اور بھائیوں، دیکھو دونوں جہانوں کی شہزادی کی رخصتی جو ہے وہ کس طرح کی گئی ہے، نہ دھوم دھام ہے، نہ میانہ ہے، نہ پالکی ہے، نہ کوئی اور بکھیڑا ہے، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کمیوں کمینوں کا خرچ دلوایا۔